اس نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا، اس انسان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے اپنے نبیوں کا انتخاب کیا۔ یہاں سے میرا درس بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس انسان کو جس رب نے بنایا ہے اسے بے سہارا نہیں چھوڑا، اسے بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، بلکہ اسے اپنا راستہ بتانے کے لیے، اس انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ تو آیا کہاں سے ہے، اس انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ تجھے بنایا کس نے ہے، اس انسان کو بتانے کے لیے کہ تجھے سجایا کس نے ہے، اس انسان کو بتانے کے لیے کہ تو نے واپس اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ تو کیا بن سنور کر جانا ہے یا اپنا سب کچھ خراب کر کے جانا ہے؟ جب واپس جائیں تو اسے پسند بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب واپس جائیں گے تو وہ محبت سے سینے لگائے گا یا نفرت سے دور کر دے گا؟ اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انہی میں سے نبیوں کا انتخاب کیا۔ کس کا انتخاب کیا؟ نبیوں کا انتخاب کر کے انہیں خود سمجھایا، خود پڑھایا، خود بتایا کہ میرے بندوں کو یوں رہنمائی کرنی ہے۔ وہ 1,24,000۔ پھر اس نے یہ چاہا کہ وہ ہر نبی کی خوبی، ہر نبی کا کمال، ہر نبی کی اچھائی کسی ایک جگہ جمع کی جائے۔ بولے کسی ایک جگہ جمع کی جائے، تو اس نے وجود مصطفیٰ بنا دیا۔ تمام نبیوں کی خوبیوں کا مرکز، تمام نبیوں کی صفات کا مرکز، تمام نبیوں کے کمالات کا مرکز وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اتنی گل سمجھائی اٹھی کہ نہیں آئی؟ اٹھی تو پھر میں آگے دس رہا۔ میں کبھی کوئی چسکے کے لیے پہاڑی بولتا رہتا ہوں، بول گئی ہے لیکن ذرا ایک انجوائمنٹ کرنے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کو روب ڈالنا ہو تو بندہ انگلش شروع کر دیتا ہے، ہمارے ہاں مزاج ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی پر روب ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کا روب شوب کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہاڑی زبان میں کبھی کبھی اگر بولتا ہوں تو وہ یعنی اپنی انجوائمنٹ کے لیے، تو اس لیے میں نے رکھی ہوتی ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے نبی آئے، اور ان سارے نبیوں کا مرکز اور محور، خوبیوں کا مرکز ذات محمد مصطفیٰ ہمارے نبی۔ بولیں بولو نہیں تو کیا؟ ہمارے نبی، سب نبیوں کے نبی، ہمارے نبی، سب نبیوں کے نبی، ہمارے نبی، اور ہم ان کے امتی۔ میں یہیں سے یہ اپنا شروع کر رہا ہوں نا، کہ جب کسی کو احساس ہو جائے نا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو جب امتی کو یہ محسوس ہو جائے میں کس کا امتی ہوں، تو وہیں سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں، بولیے ہم مانتے ہیں، مگر دل میں احساس نہیں رہا ہے، دل میں وہ لگن نہیں رہی ہے، وہ کیفیت نہیں رہی ہے، وہ احساس ختم ہو گیا ہے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں۔ یہ احساس جب شروع ہو جائے نا، احساس اندر، باہر نہیں، زبان سے نہیں، اندر احساس شروع ہو جائے،
تو وہ انسان سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا رب کا شکر ادا کرنے میں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ یہ جو آقا کی ذات ہے، سیرت مصطفیٰ سمجھانے سے پہلے میں 2 لفظ استعمال کروں گا۔ کتنے لفظ؟ 2۔ یعنی ذات رسول کو سمجھنے کے لیے، ذات رسول سے تعلق جوڑنے کے لیے، ذات مصطفیٰ کی پہچان کے لیے، حضور سے نسبت غلامی جوڑنے کے لیے 2 طریقے ہیں یا 2 الفاظ ہیں۔ مجھے اندازہ ہے بھولیں گے نہیں کہ اپنے نبی سے تعلق کتنے طریقوں سے جڑتا ہے؟ 2۔ ایک کو کہتے ہیں صورت مصطفیٰ، بولے لفظ، اور ایک کو کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ۔ اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا۔ ایک کیا ہے؟ صورت مصطفیٰ، اور ایک ہے سیرت مصطفیٰ۔ صورت محبت کے لیے، بولے صورت، کوئی حسین چیز نظر آئے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولے ہوتی ہے یا نہیں؟ اتنا ذوق تو ہے نا، کوئی حسین نظر آئے تو اس سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ کتنی حسین اور خوبصورت ہے۔ تو کائنات کا حسن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے حسن مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ صورت مصطفیٰ، بولیں کیا؟ حضور کا چہرہ ہے، حضور کی زلفیں ہیں، حضور کے ہاتھ ہیں، حضور کا سینہ ہے، حضور کی گردن ہے، حضور کی پشت ہے، حضور کی پنڈلیاں ہیں، حضور کے قدم ہیں، حضور کی انگلیاں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، سراپا وجود ہے مصطفیٰ کا، جو جتنا تکتا جائے اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے، چونکہ رب کا حسن بھی اس چہرہ مصطفیٰ میں ہے۔ رب کے چھپے ہوئے حسن کا اظہار بھی چہرہ مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے صورت مصطفیٰ۔ تو صورت مصطفیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بولیا کیا؟ صورت مصطفیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو سیرت پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ محبت پیچھے پیچھے لے کر چلتی ہے، محبوب کے قدموں پر چلانے پر مجبور کر دیتی ہے، محبت راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے بات ہو، محبت چاہتی ہے محبوب کا دیدار ہو، ارے محبت چاہتی ہے محبوب کی مجلس میں بیٹھوں، اور اگر صدیاں بھی گزر جائیں اس کی مجلس میں بیٹھ کر اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کتنا وقت گزر گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس اشارے کو سمجھے یا نہیں؟ کہیں دنیا میں بھی اگر ایسا ہو جائے، فیس بک والے نوجوان، کہیں دنیا میں بھی ایسا ہو جائے تو رات گزر جاتی ہے، ٹک ٹاک میسج چلتا رہتا ہے۔ میں آگے بات نہیں کرتا نا، کہیں محبت ہو جائے، کہیں تعلق ہو جائے، وہ محبت کسی چیز سے بھی ہو جائے تو بندہ اس کے لیے جاگتا ہے، چاہتا ہے بات چلتی رہے، رات ختم بولیے رات ختم نہ ہو۔ پھر بات سے قربت تک انسان چاہتا ہے، جس سے بات ہو رہی ہے اس سے ملاقات بھی ہو، چونکہ باتوں میں ایسی لذت آتی ہے، وہ باتیں مجبور کرتی ہیں کہ باتیں کرنے والا خود کیسا ہوگا۔ یہ ادھر کی محبت ہے، اور ایک محبت ہے موسیٰ کی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے، جو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے تھے، تو باتیں کرتے کرتے خیال آیا باری تعالیٰ باتیں ایسی ہیں تو کیسا ہوگا۔ پھر کہہ دیا رب ارینی، کیا کہا رب ارینی؟ ارے جو لوگ جس سے باتیں کرتے رہتے ہیں پھر انہیں دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، ارے امتی کا تعلق اگر مصطفیٰ سے ایسا جڑ جائے
بولیے ایسا جڑ جائے کہ وہ خیالوں ہی خیالوں میں مصطفیٰ کو سن رہا ہو، مصطفیٰ کی باتیں سن رہا ہو، مصطفیٰ کا ذکر سن رہا ہو، مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر سن رہا ہو، آقا کی زلفوں کی بات سن رہا ہو، وہ جتنا سنتا جائے پھر کہے سننے میں یہ مزہ ہے، اگر وہ نظر آئے تو نظر آنے میں کیا مزہ ہوگا۔ یہ کیا ہے صورت؟ میں قرآن مجید سے حوالہ دے دوں، کہیں کوئی نہ کہے بے تک کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرا تقلب وجہک، وجہ صورت چہرہ، وجہک فی السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ وہ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ اللہ بیان کرتا ہے۔ حضور کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ یہ بنے، حضور یوں چہرہ اٹھاتے، اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا محبوب دنیا تیرا چہرہ دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں تجھے۔ یہ ہے صورت مصطفیٰ کا ذکر، جس چہرے کو رب دیکھ رہا ہے، ارے رب کی سنت پر عمل کر کے امتی بھی شروع کر دے۔ وجہ چہرہ، یہ صورت مصطفیٰ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جس مجلس میں تو ہو، جن لوگوں میں تو بیٹھا ہو، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہاں تیرے بیٹھنے کی برکت ہے ایسی۔ وجود مصطفیٰ کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محبوب تیری عمر کی قسم، قدیر صاحب کو کہیں سامنے بٹھا دینا، بڑے بچھڑے ہوئے عرصے بعد ملے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نے بس اتنا سب عرض کر دیا اشارہ سمجھانے کے لیے، ورنہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ محبوب تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، بڑی تفصیلات ہیں، مگر صرف اشارہ دے دیا ہے۔ صورت بولے کیا؟ تو نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت نہ ہو، بولیے اگر کسی سے محبت نہ ہو تو پھر خوشی سے اس کی بات بھی مانی نہیں جاتی۔ جب محبت ہو جائے، بولیے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو پھر انسان نفع نقصان نہیں دیکھتا، آرام تکلیف نہیں دیکھتا، دکھ درد نہیں دیکھتا، وہ محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جدھر محبوب چل رہا ہے ادھر ہی وہ چلے، جن گلیوں سے گزر رہا ہے ادھر سے وہ گزرے۔ اور اس کی میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، ابھی چونکہ سیرت پر نہیں آ رہا ہوں نا، تو پہلا نقطہ سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں نہ میں جواب دیں، بولے آ رہا ہے سمجھ، تو پہلے تو اس پر عمل کریں نا، تو پھر سیرت کی بات کرو۔ سیرت میں تو جب محبت ہو جائے تو سیرت میں جانے جاتی ہیں، سیرت میں بال جاتا ہے، سیرت میں عزتیں جاتی ہیں، سیرت میں سر کٹانا پڑتا ہے۔ جہاں محبت ہو جائے تو پھر انسان ڈرتا نہیں ہے، محبوب کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جو اس محبوب کے راستے پر چل پڑے وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، میرے آقا نے فیصلہ فرمایا مکہ سے مدینہ آنے کا۔ کدھر سے؟ اب وہ حالات بعد میں ہیں، کیا حالات بنے، کیا صورت بنی، یہ سب سیرت میں آئے گا، مگر میں صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ جب محبت ہو جائے تو پھر محبت کرنے والا کیا کیا کر گزرتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے مدینہ جانا ہے۔ مکے کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مصطفیٰ ہمیں چھوڑ کر ادھر جائے،
یہ کون چاہتا ہے جس کا ایمان ہو جائے مصطفیٰ پر کہ وہ چھوڑ کر جائیں نا. انہوں نے خطاب کیا, خطاب کر کے کہا مدینہ لے جانے والوں یہ کوئی پیر نہیں ہے, یہ نذرانے والی بات نہیں ہے, یہ خدمت خاطر کرنے والی بات نہیں ہے. مصطفیٰ کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ گردن کٹانی پڑے گی. مصطفیٰ کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتے تمہیں چھوڑنے پڑیں گے, اپنا کاروبار لٹانا پڑے گا. اگر تمہیں یہ پسند ہے تو مصطفیٰ کو لے جاؤ. یہ نظر و نیاز والی بات ہاں ہے, لیکن جان دینی. اب وہ